السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 99 سے لے کر 111 تک، یعنی فرام 99 ٹو 111 آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو حلیم یعنی بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، یعنی بیٹے نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، پھر ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم واقعے کا ذکر کیا ہے جو تاریخ میں اپنی نوعیت کا ایک واحد واقعہ تھا، اور ایسا واقعہ تھا جو تاریخ میں یاد رہے گا اور قیامت تک اس کی یاد دہانی ہوتی رہے گی۔ وہ واقعہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم الشان بزرگ پیغمبر کے بارے میں۔ یہ شروع اس طرح، یہاں سے جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں شروع اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نمرود اور ان کے سرداروں نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا، لیکن وہ آگ اللہ کے حکم سے گلزار ہو گئی تھی، یہ اس واقعے کی بعد یہ حالات پیش آئے، یعنی وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ان کی اس آگ سے، نمرود اور ان کے سرداروں کی اس آگ سے جس میں پھینکا تھا ان کو، وہ الحمدللہ معجزانہ طور پر بخیر و خوبی وہاں سے نکل آئے، وہ آگ ان کے اوپر ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم نے اس جگہ ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہ سفر کر کے پھر حجاز کے علاقے میں پہنچ گئے، جو اب مکہ مدینہ وغیرہ کا علاقہ ہے۔ تو سفر کے وقت آپ نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، یعنی جہاں اس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جانے کا، میں وہاں جا رہا ہوں، اور وہی مجھے راستہ دکھائے گا، وہی میرے رہنمائی کرے گا، یعنی اللہ توکل کر کے وہ نکل پڑے۔ اور پھر انہوں نے یہ دعا بھی کی ساتھ میں کہ اے اللہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صالح بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا علیہ السلام۔ اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے آگے آیت میں کہ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹین ایجر وہ ہو گیا،
یعنی اتنا سمجھدار ہو گیا، دوڑ دھوپ کر سکتا تھا، بات کو سمجھ سکتا تھا. تو جب وہ اس عمر کو پہنچ گیا تو حضرت ابراہیم کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، اور خواب میں آپ نے دیکھا، اس خواب کا یہاں ذکر نہیں ہے، مختصر ذکر ہے کہ آپ اپنے اس چہیتے بیٹے کو جو آپ کا پہلے فرزند تھے ان کو قربان کر رہے ہیں، ان کو ذبح کر رہے ہیں. اچھا، یہ خواب بھی بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایک نہیں تقریباً 3 مرتبہ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے اس چہیتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں. وہ اللہ کے پیغمبر تھے حضرت ابراہیم، اور یہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک اشارہ ہے اور ایک حکم دیا جا رہا ہے. برگزیدہ پیغمبر تھے، محبوب پیغمبر تھے، آپ فوراً تیار ہو گئے اس کے لیے. جب آپ نے دیکھا کہ یہ اشارہ متواتر آ رہا ہے تو آپ نے پھر یہ طے کر لیا کہ وہی کام کر کے رہیں گے جس کی طرف خواب میں بار بار اشارہ آ رہا ہے. پھر اس خواب کا ذکر پھر آپ نے بیٹے اسماعیل سے کیا. تو ماشاء اللہ کیا کہنے اس ہونہار فرزند کے، کہ جب آپ نے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، دیکھیں میں نے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اب تمہارا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو اندازہ لگائیے کہ اس ہونہار فرزند کے، تابعدار فرزند کے، کہ اس نے جواب دیا کہ ابا جان، آپ کو جو اشارہ مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو حکم مل رہا ہے، آپ وہ کر ڈالیے. ذبح کرنے کا مجھے حکم کر رہا ہے، آپ مجھے ذبح کر دیجئے، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ، کیسے عظیم والد اور کیسے عظیم فرزند. تو بے چوں چرا آپ نے اس کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، اور یہ کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے اس معاملے میں صابروں میں سے پائیں گے، میں اف نہیں کروں گا آپ کے اس کام کے اوپر، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو جب دونوں اس بات پر آمادہ ہو گئے تو پھر حضرت ابراہیم یہ کام کرنے پر تل گئے، اور ان کو لے گئے. مکہ میں ایک جگہ ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل کو انہوں نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا. تو اس جگہ جب پہنچے وہ، تو انہوں نے پھر حضرت اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد چھری لے کر غالباً ارادہ کیا ہی تھا کہ آپ کو ذبح کریں. تو یعنی وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آواز دی، ایک ندا آئی، اور کہا گیا کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلی نشانی تھی. یعنی ابھی چھری چلائی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دونوں باپ بیٹے راضی ہو گئے میرے حکم کے آگے، سر تسلیم خم کر دیا انہوں نے. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ تم نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی جو میں نے کہا اس پر تم کرنے پہ آمادہ ہو گئے، اور اب میں اس قربانی کو جو تم کرنے جا رہے تھے میں ایک مینڈھے کی صورت میں بدل دوں گا، اور اب اس کی اپنے بیٹے کی جگہ تم اسے قربان کر کے اس قربانی کو پورا کرو. اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا. یعنی اس وقت تو ایک مینڈھا ذبح کیا گیا اور حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچا لیا گیا، لیکن یہ اتنی بڑا کام تھا، اتنی بڑی قربانی تھی جس کے لیے آپ تیار ہو گئے تھے، یہ قیامت تک کے لیے ایک یادگار ہو گئی. یہ مسلمانوں پر قیامت تک کے لیے واجب ہے. حج میں تو واجب ہے ہی، کرنا ہوتی ہے جا کے قربانی، یہ انہی کی یاد میں ہم کرتے ہیں، لیکن یہ ویسے بھی مسلمان جو حج پہ نہ گئے ہوں وہ ان پر بھی واجب ہے، جو صاحب استطاعت ہوں، کر سکتے ہوں، ان پر واجب ہے کہ وہ نماز عید کے بعد کسی جانور کی قربانی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس قربانی کو عظیم الشان قربانی بنا دیا، جو ایک اس واقعے کی یادگار ہے قیامت تک. مسلمان اس کو جب بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں تو اس کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو جزا عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ یہ ان کا یہ کام
ہمیشہ کے لیے یادگار ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔